अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज हम शहद और दूध के ताल्लुक़ से उसके फ़ायदे जानते हैं। बहुत सारे इसके फ़ायदे आपने सुने होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमने इस्तेमाल किया लेकिन इसका फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया। तो आपको बहुत सारे दूध और शहद के फ़ायदे बताने वाले यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन इसे इस्तेमाल का सही तरीक़ा, कब इस्तेमाल करना है, कौन लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, ये सही तरीक़ा आपको जल्दी से नहीं बताएगा। और यही वजह है, आप देखते होंगे कि कोई भी माहिर तबीब होता है, वो कोई भी दवाई हो उसे 2 टाइम खाना है या 3 टाइम खाना है या हफ्ते में 1 दिन खाना है, वो माहिर तबीब, माहिर डॉक्टर ही बताएगा। जिस तरीक़े से आप ये भी जानते होंगे कि प्याज खाना दोपहर में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वही शाम को खाया जाए तो उससे ज़्यादा वो नुकसान भी किया करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि फल को उसके शुरुआत वाले मौसम में खाओ, इब्तिदाई मौसम में खाएं, जब आखिरी मौसम चल रहा हो तो उस वक्त छोड़ दिया जाए। तो असल चीज़ जो होता है ना, उसे इस्तेमाल का तरीक़ा हमें मालूम होना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करें और किस वक्त इस्तेमाल ना करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि शहद और दूध जो मिला करके पीते हैं, इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं, ये भी आपको आखिर में बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि शहद और दूध को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए, शहद एक प्रीबायोटिक ग़िज़ा है। प्रीबायोटिक ग़िज़ा शहद के अंदर पाया जाता है, जो पाचन को यानी जो हाजमा है उसको बेहतर बनाया करता है। और इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से इससे जो है आपको सूजन, कब्ज़ और ऐंठन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग कब्ज़ की शिकायत लेकर के बैठे होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर जिस्म में अलग अलग जगह सूजन आ जाया करती है या हाथ पाँव में ऐंठन की शिकायत होती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको शहद के अंदर, ये सारी चीज़ों की शिफा अल्लाह ताला ने रखी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। ये बात कुरान पाक भी कह रहा है। तो हमें शहद बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने आपको बताया शहद और दूध को इस्तेमाल किस तरीक़े से हमें करना है, इसके क्या बेनिफिट है। शहद और दूध को, ठंडे दूध में शहद को मिला करके पीने से क्या होता है कि आपका जो स्टेमिना है उसमें बड़ा इजाफ़ा होगा, जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाएगा। इसके अलावा शहद में मेटाबॉलिक रेट और शारीरिक प्रक्रिया को बढ़ाता है। शहद जो है ये शारीरिक प्रक्रिया जो है, जिस्म के अंदर काम करने वाले अज़ा जो है उसको चौबंद करता है, तंदुरुस्त रखता है। शहद और दूध के मिश्रण में यानी शहद और दूध को मिला करके पीने में कई ऐसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को, जिस्म के किसी भी स्किन हो, चेहरे वगैरह को चिकना और चमकदार बनाता है। बहुत सारे लोग हमारे क्रीम यूज़ करते हैं, अलग अलग पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। शहद और दूध को मिला करके हमेशा यूज़ कीजिए, रेगुलर बेस पे कुछ दिन यूज़ कीजिए, आपके चेहरे में वो चमक पैदा होगी जो लाखों हज़ारों रुपए की क्रीम लगा करके वो चमक और चेहरे पे वो निखार नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो ताकत रखी है कि आपके चेहरे में वो निखार पैदा हो जाएगा, आपके चेहरे में वो चमक पैदा हो जाएगी। पहले के ज़माने के लोगों में आप देखा करते होंगे कि अभी तो औरतें बहुत कम, पहले की जो बूढ़ी पुरानी औरतें हैं उसके चेहरे पे निखार, जबकि वो कोई क्रीम नहीं लगाती। जो हमारे बूढ़े हजरात होते हैं लेकिन आज भी उनके चेहरे पे चमक, वो लोग हमेशा पहले दूध और शहद का इस्तेमाल, क्योंकि उनकी ग़िज़ा ही दूध और शहद वगैरह थी।
تو یہ لوگ استعمال کرتے تھے، تو ان کو کریم اور کوئی پیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پوری رات مٹی لگا کر کے، پوری رات کریم لگا کے سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ دودھ اور شہد کا استعمال ریگولر بیس پہ کریں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ دودھ اور شہد ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ فائدہ مند ہیں جو کہ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، جن کی ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے، کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسے استعمال کریں انشاءاللہ، آپ کی ہڈیوں سے تعلق جو بھی پریشانی ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ نظر آئے گا، اس میں بھی آپ کو شفا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اچھا، شہد اور دودھ کو ملا کر پینے سے امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارا امیون پاور بڑھے گا، اسٹرونگ ہوگا۔ اگر آپ دودھ اور شہد ملا کر پیتے ہیں تو اس کا کمبینیشن شریر کو کے امیون پاور کو بوسٹ کر دیتا ہے، بڑھا دیا کرتا ہے، اور اس میں وٹامن اے، بی، سی اور ای کی بھرپور ماترا ہوتی ہے، ساتھ ہی پوٹیشیم، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، کاپر، فولیٹ، فائبر کی ماترا بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دودھ اور شہد کو ملا کر کے پینے سے یہ ساری چیزیں آپ کے جسم میں بھرپور ماترا میں ملے گی۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ میں جو بار بار بیمار ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، کسی کوئی ایک چیز کمی کی وجہ سے انسان نربھس محسوس کرتا ہے، وہ سست معلوم ہوتا ہے، یہ چیز پینے سے انسان چوک و چوبند اور چست ہو جایا کرتا ہے، سستی اس کے جسم سے نکل جایا کرتی ہے۔ تناؤ میں دودھ اور شہد بہت زیادہ اثر، اب کسی کو کسی چیز کی تناؤ ہے، دماغ الجھن کا شکار ہے نا، دودھ اور شہد پیے انشاءاللہ، تناؤ آپ کے ذہن سے دور کر دے گا، آپ کے دماغ سے ختم کر دے گا۔ دودھ اور شہد کا کمبینیشن فائدہ مند ہے۔ یہ تناؤ کے جو مریض ہیں، بار بار اس کے ذہن میں چھوٹی چھوٹی بات کا تناؤ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹینشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ایک فائدہ جو اہم ہے، سانس کی سمسیا سے چھٹکارا ملتا ہے، کھانسی، نزلہ، زکام جو ہے اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتی ہے۔ بلغم جس کا بنتا ہو، وہ سسم جو دودھ ہوتا ہے، یعنی اتنا نیم گرم دودھ جسے بولتے ہیں، اس کا استعمال کریں انشاءاللہ، بہت زیادہ چہرے پر نکھار آئے گا۔ یہ جو ہے چہرے کے نکھار کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بھی بتا دوں کہ جن کے چہرے پہ پمپلز نکلے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پہ اسکن کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ لوگ دودھ اور شہد کا جو پیسٹ ہے وہ چہرے پہ نہیں لگائیں، اور یہ لوگ پینے سے بھی پرہیز کریں۔ جس کے پمپلز نکل گیا ہے یا چہرے کے اسکن پہ کوئی پرابلم ہے، جسم میں اسکن کوئی پرابلم ہے، تو یہ لوگ اس سے پرہیز کریں، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو آپ پیئیں گے انشاءاللہ، چہرے میں نکھار آئے گا، وہ پمپلز وغیرہ جو نکلتے ہیں لوگوں کے وہ ختم ہو جائیں گے، نکلنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا، نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ پیٹ کی سمسیا کی وجہ سے نکلتا ہے، اور یہ پینے سے آپ کے پاچن شکتی کو مضبوط کرتا ہے، نظام انہضام کو مضبوط کرتا ہے، اندر آپ کی ساری وہ سمسیاؤں کو ختم کر دیتا ہے جو چہرے پہ نکلنے والی سمسیا ہوتی ہے، اسی لیے چہرے پہ نکھار آتا ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ اس کا استعمال کا طریقہ بتا دوں جو اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، شہد اور دودھ کا استعمال آپ کس طریقے سے کریں گے؟ ایک گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملانی ہے آپ کو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابلتے ہوئے دودھ میں یا ابلتے ہوئے پانی میں جو گرم چیز ہے اس میں شہد کبھی نہیں ملائیے گا، ورنہ یہ زہر بن جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو اکثر نہیں بتائیں گے، یہ زہر بن جائے گا ابلتے ہوئے دودھ میں یا پانی میں یا کھیر وغیرہ کسی چیز میں جو کہ بالکل ہارڈ گرم ہو، اس میں نہیں ڈالنا ہے۔ ہاں، دودھ میں آپ نیم گرم جو دودھ ہے ابال لیں، گرم کر لیں، پھر اسے رکھیں ٹھنڈا ہو جائے، یا پھر اتنا گرم نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہاتھ ڈالیں تو چمڑا جل جائے، نہیں، بلکہ ہاتھ ڈالیں تو ہلکا سا گرم محسوس ہو، اس میں آپ شہد ملائیں گے۔
دودھ وغیرہ شہد وغیرہ جو ملاتے ہیں، جس شہد دودھ میں یا کھیر وغیرہ میں جو شہد ملاتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی اس میں ملائیے گا، تو یہ بات کا خیال رکھیے گا۔ اچھا، استعمال اسے کب کرنا ہے؟ استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتایا کہ 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملائیں، ہنی ملائیں، اور پھر اسے صبح زیادہ فائدہ کرے گا، اور شام کو سونے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا۔ باقی دن میں کسی وقت بھی پئیں گے یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے ہی نہیں، اور لیکن صبح اور رات کو سونے سے پہلے پیتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم سے کم سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے پی لیں، یعنی کہ پیا اور سو گئے نہیں، کیونکہ یہ دودھ ہضم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو اسی لیے پیا سو گئے تو وہ آپ کے پیٹ کو بھاری کر دے گا، گیس بنا دے گا، اسی لیے سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے ہی پی لیں۔ تو امید ہے آپ کو جو میں نے انفارمیشن دی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پورا معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے، وہ ساری باتیں بتا دی۔ اچھا لگا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اسے ہر مسلمان تک، ہر اسلامی بھائی تک اور تمام مسلمان بھائیوں تک اسے ضرور پہنچائیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔